امریکہ نے ہندوستان کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے روسی تیل کی خریداری بند نہ کی تو ٹیرف جاری رہے گا۔ امریکی میڈیا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ہندوستان نے روسی تیل کی خریداری جاری رکھی تو امریکی ٹیرف بھی جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ روسی تیل نہیں خریدیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہندوستان کو روسی تیل کے تعلق سے جلد فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ اس پر معاشی دباؤ بڑھا دیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ انتباہ ایسی حالت میں دیا ہے کہ ان کے بیانات پر ہندوستان میں حکومت بالخصوص وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی پر حزب اختلاف کے رہنما سخت معترض ہیں۔ ہندوستانی کانگریس پارٹی کے رہنما بار بار مرکزی حکومت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مودی جی ٹرمپ کے بیانات پر کب اپنی خاموشی توڑیں گے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں گیس پائپ لائن کے محافظوں پر نامعلوم حملہ آوروں کے حملے میں 4 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے مضافات میں گیس پائپ لائن کے قومی پروجیکٹ کی حفاظت پر تعینات بارڈر سیکیورٹی فورس پر آج صبح مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ مقامی پولیس نے میڈیا ذرائع کو بتایا کہ اس دہشت گردانہ اقدام میں 4 فوجی ہلاک اور 11 زخمی ہوئے ہیں۔ اب تک کسی بھی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم ماضی میں تحریک طالبان پاکستان بارہا صوبہ خیبر پختونخوا میں آئل تنصیبات، گیس پائپ لائنوں اور بجلی گھروں پر حملے کرتی رہی ہے۔ پاکستان کی انسانی حقوق کی سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری نے ایٹمی میدان میں پیش رفت کو ایران کا حق قرار دیا ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کی سابق وزیر اور اہم دفاعی تجزیہ نگار شیریں مزاری نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کی مدت ختم ہونے کے بعد ایران کو اپنے ایٹمی اہداف میں آگے بڑھنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے پیر کو قرارداد 2231 کی مدت ختم ہونے کے سلسلے میں ایک پیغام میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے پہلے دور صدارت میں اس سمجھوتے سے باہر نکلنے کے بعد یہ سمجھوتا ایک اضافی سمجھوتے میں تبدیل ہو گیا اور یورپی ممالک بھی سمجھوتے کی پابندی کرنے کے بجائے ایران سے مسلسل مزید مطالبات کرنے لگے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کے سابق وزیر نے مزید کہا کہ ایٹمی سمجھوتے کی مدت 10 سال تھی جو قانونی لحاظ سے 18 اکتوبر 2025 کو ختم ہو گئی، بنابراین ایران کو آگے بڑھنے کا حق ہے۔ شیریں مزاری نے ٹرمپ حکومت کی جانب سے صہیونی حکومت کے ایٹمی گوداموں کی پشت پناہی کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سرکش اسرائیلی حکومت کا ایٹمی پروگرام ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کی نگرانی میں لانے اور اس کا ایٹمی ہتھیار بنانے کا پروگرام ختم کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ سرکش اسرائیل ایٹمی ہتھیاروں سے مسلح ہے جو خاص طور سے ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ شمار ہوتا ہے۔ ڈھاکہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خوفناک آتش زدگی سے $1 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے سنیچر کو ڈھاکہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کارگو لاجسٹک سیکشن میں بھیانک آگ لگ گئی تھی جس میں 35 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ آگ پر 27 گھنٹے کے بعد قابو پایا جا سکا تھا۔ ڈھاکہ بین الاقوامی ہوائی اڈے کے کارگو لاجسٹک شعبے میں لگنے والی اس آگ کے نتیجے میں گوداموں میں موجود کپڑے، خام مال اور دیگر اشیاء جل کر راکھ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ہوائی اڈے پر پروازیں اور دیگر سرگرمیاں عارضی طور پر معطل کر دی گئیں۔ ابھی اس بھیانک آتش زدگی کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران بعض حلقوں کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اس بھیانک آتش زدگی کے نتیجے میں $1 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ بنگلہ دیشی ذرائع کے مطابق یہ تخمینہ بھی ابتدائی ہے، لیکن بعض رپورٹوں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حقیقی نقصانات اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ لکھنؤ میں وقف املاک کے تحفظ کے مسئلے پر ایک جلسہ عام میں شیعہ اور سنی علماء کرام اور عمائدین نے وقف املاک کے تحفظ کے لیے شیعہ اور سنی مسلمانوں سے متحد ہو کر تحریک چلانے کی اپیل کی ہے۔
جاپان کی حکمراں جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی LDP اور جاپان انوویشن پارٹی JIP نے نیا اتحاد بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق حکمراں جماعت کی دیرینہ شراکت دار کومیتو کی جانب سے اس ماہ کے شروع میں LDP کے ساتھ اتحاد سے علیحدگی اختیار کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ LDP کی رہنما تاکائچی سانائے اور JIP کے نمائندے یوشیمورا ہیروفومی نے پیر کی رات ملاقات کی اور شراکت داری کو باضابطہ بنانے کے لیے دستاویزات پر دستخط کیے۔ یہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب جاپانی اراکین پارلیمان منگل کو نئے وزیر اعظم کے لیے ووٹ ڈالنے والے ہیں۔ اگرچہ LDP اب بھی پارلیمان میں سب سے بڑی جماعت ہے، تاہم اس کے پاس کسی بھی ایوان میں نشستوں کی درکار اکثریت نہیں ہے۔ تاکائچی JIP کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں تاکہ ووٹنگ کے وقت ان کے اراکین پارلیمان کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں اسلامی گروپ حماس کے مضبوط ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ اقدام حماس کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے جواب میں کیا گیا ہے۔ فوج نے اتوار کو اعلان کیا کہ جنوبی غزہ میں حماس کے فوجیوں نے ایک ٹینک شکن میزائل اور گولیاں چلائی ہیں۔ اس کے مطابق 2 فوجی اہلکار مارے گئے ہیں۔ خبررساں ادارے رائٹرز نے اطلاع دی ہے کہ حملوں کے ایک سلسلے میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جسے اس نے اس ماہ کی جنگ بندی کی اب تک کی سنگین ترین آزمائش قرار دیا ہے۔ حماس نے ایک بیان میں حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا، اتوار کے اوائل کے چند گھنٹوں کے دوران جنگ بندی معاہدے کی صریح خلاف ورزی کے جواب میں اسرائیلی دفاعی افواج نے غزہ کی پٹی میں حماس کے دہشت گردوں کے درجنوں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ فوج کے مطابق اہداف میں ہتھیاروں کو ذخیرہ کرنے کے مراکز اور متعدد زیر زمین مقامات شامل تھے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ وسطی غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک صحافی سمیت کم از کم 2 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جنوبی غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک خاتون ہلاک اور متعدد دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی ہونے والوں میں بظاہر زیادہ تر بچے تھے۔ حماس نے ان حملوں پر اسرائیل کی شدید مذمت کی ہے۔ گروپ نے حملوں کو معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے روس کے تیل صاف کرنے والے کارخانوں پر حملوں کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے ماسکو پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنے میں مدد مل سکے گی۔ اتوار کو جاری کردہ ایک سوشل میڈیا ویڈیو میں انہوں نے کہا، عملاً ہر روز یا ہر دوسرے دن روسی آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ روس کو حقیقت کی دنیا میں واپس لانے میں معاون ہے۔ یوکرینی فوج نے اعلان کیا تھا کہ اس نے اتوار کی رات روس میں ایک آئل ریفائنری اور گیس پروسیسنگ پلانٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ فوج نے کہا کہ وہ روسی مسلح افواج کی ضروریات کو پورا کرنے والے اہم ادارے تباہ کرنے پر کام کر رہی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ ماسکو کو حملے جاری رکھنے کی صلاحیت سے محروم کر سکنے کے لیے روس کی فوجی صنعتی بنیاد کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جینسنا روسی وزارت دفاع نے اتوار کے روز کہا کہ اس کی افواج نے یوکرین کے مشرقی علاقے دونیٹسک اور اس کے جنوبی علاقے زاپوریژیا میں ایک بستی کو آزاد کرا لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قبل ازیں ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا تھا کہ وار اینڈ گٹس نے ملکی سرحدوں کی تعریف وضع کی ہے۔ انہوں نے روس اور یوکرین دونوں پر زور دیا تھا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رک جائیں۔ ٹرمپ ہنگری میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب تجزیہ کار منتظر ہیں کہ ان کی بات چیت سے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ ہانگ کانگ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پیر کو الصبح ایک کارگو طیارہ رن وے سے پھسل جانے سے مبینہ طور پر 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہانگ کانگ کے شہری ہوابازی شعبے نے بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے دبئی سے آنے والا طیارہ مقامی وقت کے مطابق صبح 3:50 پر لینڈنگ کے دوران رن وے سے پھسل گیا۔ ایک مقامی میڈیا آؤٹ لیٹ نے اطلاع دی ہے کہ امارات کا بوئنگ 747 طیارہ ہوائی اڈے کی ایک گاڑی سے ٹکرایا اور سمندر میں جا گرا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ گاڑی میں سوار 2 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ طیارے میں سوار عملے کے 4 ارکان محفوظ رہے۔ مقامی ہوابازی حکام حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔
چین کی معیشت نے جولائی تا ستمبر کی سہ ماہی میں سست رفتاری سے ترقی کی۔ سست مقامی طلب اور بلند امریکی درآمدی محصولات نے دنیا کی دوسری بڑی معیشت میں توسیع کو روکے رکھا۔ شماریات کے قومی ادارے کا کہنا ہے کہ مجموعی ملکی پیداوار میں گزشتہ سال کی اسی سہ ماہی کے مقابلے میں افراط زر کے لحاظ سے رد و بدل کے بعد 4.8% اضافہ ہوا۔ یہ اپریل تا جون کی شرح 5.2% سے کم ہے۔ جائیداد کے شعبے میں سست روی مقامی طلب کو نقصان پہنچا رہی ہے اور امریکی ٹیرف پیداوار اور سرمایہ کاری میں اعتماد کو کم کر رہے ہیں۔ واشنگٹن کے ساتھ تجارتی تنازع بڑھنے کے خدشات معیشت کے مستقبل کے امکانات کو مزید دھندلا رہے ہیں۔ لندن میں 5 روزہ گرینڈ سومو ٹورنامنٹ یوکوزونا گرینڈ چیمپئن ہوشوریو کی فتح کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ رائل البرٹ ہال میں ٹورنامنٹ کے آخری دن اتوار کو ہوشوریو کا مقابلہ یوکوزونا گرینڈ چیمپئن اونوساتو سے ہوا۔ دونوں نے لگاتار 4 مقابلے جیتے تھے۔ ہوشوریو نے اوکوریداشی یا پش سے دھکیلنے کے ذریعے اونوساتو پر فتح حاصل کی۔ شائقین نے زبردست تالیاں بجائیں۔ مقابلے کے بعد ہوشوریو نے کہا کہ وہ برطانیہ، جاپان اور دیگر جگہوں سے شائقین کی گرمجوش حمایت کے لیے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے لندن کو ایک شاندار جگہ قرار دیتے ہوئے اس کی تعریف میں مزید کہا کہ اگر موقع ملا تو وہ دوبارہ یہاں آنا چاہتے ہیں۔ جاپان سومو ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہکاکو نے کہا کہ بیرون ملک کا دورہ سومو پہلوانوں کے لیے ترقی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں اس بار پہلوانوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ 20 سالوں میں بیرون ملک منعقد ہونے والا پہلا گرینڈ سومو ٹورنامنٹ تھا اور 34 سالوں میں لندن میں منعقد ہونے والا پہلا ٹورنامنٹ تھا۔ ایک اور اوورسیز گرینڈ سومو ٹورنامنٹ آئندہ جون میں پیرس میں منعقد ہونے والا ہے۔